اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ یہ مبارکہ کے متعلق کل کچھ گفتگو کی تھی۔ کفار مکہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کے من چاہا معجزہ طلب کیا کہ جو ہماری مرضی ہے اسی کے مطابق معجزہ ظاہر کیا جائے، تو یہ ذہن میں رہے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حکمتوں کے پیش نظر ان کی اس خواہش کو پورا نہیں فرمایا۔ ایک مقام پر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں خیر ملاحظہ فرماتا، یعنی ان میں خیر کا پہلو ہوتا، تو لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو سنا دیتا، ان کی خواہش جو ہے وہ پوری کر دی جاتی جو بھی یہ مانگ رہے تھے۔ لیکن وہ جتنے بھی مطالبے کر رہے تھے، معجزات مانگ رہے تھے کریم آقا علیہ السلام سے، وہ صرف اور صرف ان کی ہٹ دھرمی اور اناد کی بنا پر تھے، یعنی وہ قبول حق کے لیے نہیں کر رہے تھے ایسا کہ قبول حق کے لیے کہتے ہیں جناب ہم حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے، ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے اناد اور ہٹ دھرمی کے لیے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل شریف میں اس کی آیت نمبر دیکھیں 90۔ یہ آیت نمبر 90، 91، 92، 93، یہ تین آیات کریمہ کو دیکھیں، یہ ان کے من چاہے معجزات ہیں۔ وہ کیا چیز مانگ رہے ہیں کریم آقا علیہ السلام سے؟ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین میں ہمارے لیے یہاں پہ چشمے بہا دیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر آپ کے لیے باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اس باغ کے اندر بڑی بڑی نہریں جاری ہوں، باغ ہو انگوروں کا اور اناروں کا، انگوروں کا اور کھجوروں کا، اس میں نہریں جاری ہوں۔ نعوذ باللہ۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، انہوں نے کہا یا پھر ہم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑے گرا دیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، قیامت کا دن آئے گا تو آسمان گر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور سارا گرنے سے پہلے تھوڑا سا ہی گرا دیں ہم پر۔ او تسقط السماء کما زعمت، اور یا پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا کسفا، کوئی ٹکڑا گرا دیں ہم پر آسمان کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے ایک اور مطالبہ رکھا، انہوں نے کہا اتاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، اللہ کو سامنے لے آئیں، فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، وہ آ کر کے کہہ دیں یہ ہمارے رسول ہیں، تب بھی ہم مان جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مطالبے کر رہے ہیں وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کا گھر جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہو، آپ کا گھر سونے کا بن جائے تو پھر ہم مان جائیں گے آپ کی بات، آپ کو نبی بھی مانیں گے، رسول بھی مانیں گے، سارا کچھ مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یا پھر او ترقا فی السماء، آپ آسمان پر چڑھ جائیں خود ہی، آپ ہمارے سامنے ایسے آسمان پر جائیں، چڑھیں آسمان پر۔ اور یہ کہا انہوں نے، آگے کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک بندے پر الگ الگ کتاب نازل ہو، ہم میں سے ہر ایک بندے کے نام الگ الگ کتاب آئے، ہر ایک کے نام الگ الگ خط آئے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ہمارا رسول ہے، ہمارے نام کا آپ لے کر کے آئیں، آسمان سے آئے ہماری طرف، پھر ہم مانیں گے آپ کو، آپ کو کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ کہنے لگے کتاب نقرأ، پھر ہم خود پڑھیں کتاب کو، جب تک ہم خود نہیں پڑھتے کتاب کو، ہمارے نام کی کتاب نہیں آتی، ہمارے نام کا خط نہیں آتا رب تعالیٰ کی طرف سے، تب تک ہم ماننے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اللہ تعالیٰ نے میں حبیب آپ فرما دے میرے رب پاک ہے، میں تو صرف تمہارے پاس ایک انسان رب تعالیٰ کی طرف سے اور رب تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ بس یہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو تم؟ نعوذ باللہ من ذالک، جناب باغ بن جائیں یہاں پہ، آپ کے لیے سونے کے گھر بن جائے، ہیں جی آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دیں، ہمارے نام کی کتاب آ جائے، یہ وہ معجزات طلب کر رہے تھے۔ اب بتائیں جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے تسلیم کرنا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی مزاج ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ بتائیں وہی انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کو بھی لائیں، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ بھی ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، فرشتے بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں تب ہم مانیں گے۔ کل مختصر سی گفتگو کی تھی اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے من چاہے معجزات کو ظاہر کیوں نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ کہ ان کی ہٹ دھرمی اور اناد کی بنا پر وہ مانگ رہے تھے، قبول حق کے لیے نہیں مانگ رہے تھے۔ قبول حق کے لیے مانگتے تو اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کبھی بھی یہ نہ فرماتا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، مگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا، کوئی بہتری ان کے اندر ہوتی، قبول حق کی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ان کو۔ دیکھیں نا اور بھی تو لوگ ہیں نا، کسی نے آ کے، اور یہ نعوذ باللہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزات ظاہر نہیں ہوئے، بے شمار معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی کھڑے ہو کے کہنے لگے ہلکنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے، میں کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بارش نہیں آتی، باغات ہمارے خشک ہو گئے ہیں، تالاب کا جو ذخیرہ موجود تھا پانی کا وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، مسکیزیں ہمارے خشک ہو گئے ہیں جی، ہمارے جانور جو ہیں وہ بیچارے پیاس سے ان کی جسموں میں جان نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی ممبر پہ بیٹھے ہوئے حضور خطبہ روک دیتے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں بارش کی۔ بارش شروع ہو جاتی ہے، ہفتہ جمعے کو بارش، ہفتہ اتوار بارش، پیر بارش، منگل بدھ بارش، جمعرات بارش، جمعے کا دن آئے پھر وہی صحابے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہلکنا، ہم تو ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھائی آقا علیہ السلام نے، پچھلے جمعے بھی تم نے یہی بات کی تھی، اس جمعے پھر وہی کر رہے ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پچھلے جمعے آتی نہیں تھی، اب جاتی نہیں ہے، اب اتنی آ گئی ہے ہمارے تو گھر گرنے والے ہو گئے، پانی ہی پانی کھڑا ہوا ہے، پورا ہفتہ ہی بارش ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے وہیں پہ انگلی کا اشارہ بھی کیا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، اللہم لا علینا بل حوالینا، مولا یہ بارش جو ہے نا یہ ہم پر نہ آئے، یہ ادھر ادھر آئے، بارش کو ادھر ادھر کر دے۔ محدثین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اگر یہ دعا کر دیتے مولا بارش آئے ہی نہ تو کہتے پھر قیامت آ جانی تھی، بارش نہیں آنی تھی۔ یہ اندازہ لگائیں۔ حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمہ اللہ تھے نا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ان کا جو دور تھا اس وقت بڑے مناظروں کا دور تھا، ادھر ادھر بڑے مولویوں کے معاملات چلتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے جلسہ رکھا ہوا تھا ہمارے اہل سنت مسلک کے لوگوں نے ایک جگہ، وہاں مخالفین جو تھے اہل سنت کے وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، انہوں نے جلسے کا اعلان کر دیا، بارش وہاں پہ ایسی زور پکڑ گئی کہ بارش جائے ہی نہ، بارش زور کر گئی۔ اب لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ حضرت یہ معاملہ ہو گیا کہ بارش تو ختم ہی نہیں ہو رہی، کیا کریں ہم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے ایک کاغذ پکڑا اور اس کے اوپر یہ الفاظ لکھ دیے، اللہم لا علینا بل حوالینا، یا اللہ یہ بارش ہم پر نہ آئے، ادھر ادھر آئے۔ یہ جملہ لکھ دی جو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا۔ تو یہ لکھ کے ساتھ دیا، ان کو کہا کہ اس کو نا کاغذ کے اوپر ٹانگ کے نا، ایک لکڑی کے اوپر ٹانگ کے اس طرح کر کے بالکل سیدھا آسمان کی طرف کر کے کھڑا کر دیں۔ وہ جیسے انہوں نے جا کے کھڑا کیا نا اسے، اسی وقت کہتے ہیں بادل پھٹ گئے اور سارے ادھر ادھر ہو گئے جناب، بارش ختم ہو گئی۔ اور رات کو بہت زبردست جلسہ ہوا ان کا۔ تو یہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ پر تو اتنے معجزات ظاہر ہوئے ہیں جی، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے ان سے تو بے شمار، یعنی بہت بڑی تعداد میں آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے معجزات۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو، ایک تو وجہ یہ آپ کے سامنے بیان کی کہ ان کا مطالبہ جو تھا معجزات کا کہ معجزہ ہمیں دکھائیں، وہ صرف اور صرف اناد پر اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر تھا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے
جب بھی پچھلی قوموں نے معجزہ طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا، دکھانے کے بعد اگر وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن عذاب آیا، یعنی استیصالی عذاب آیا ان پر، یعنی ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ جیسے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی ایسی ایسی ہو، وہ باہر آئے ہمارے سامنے، دودھ بھی دیتی ہو، یہ بھی کرتی ہو، وہ بھی کرتی ہو، ساری شرطیں بھی خود رکھ رہے ہیں، جیسے وہ اونٹنی باہر آ گئی تو وہ خود ہی جناب اس کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، شرط انہوں نے خود ہی ترک کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایسا آیا کہ ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچا پیچھے۔ بتائیں، یہ حساب ہوا ان کے ساتھ۔ تو خلاق کائنات نے اس بنا پر، یعنی اور بھی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اتنا ہی اس وقت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ان کا مطالبہ تھا اس کو پورا نہیں فرمایا، ایک، اور دوسرا جو ہے وہ اس لیے کہ اگر معجزہ ان کے من چاہا معجزہ جو ہے منہ مانگا پورا کر دیا جاتا تو پھر وہ ایمان نہ لاتے تو انہوں نے بچنا نہیں تھا پھر۔ جی، اور تیسری بات سورہ انفال کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، میں یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر، یعنی محبوب کریم علیہ السلام پر، ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر، حبیب پیارے آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا جی، انما انت منذر، اس وقت امت کو جو ضرورت ہے جس چیز کی، وہ منذر کی ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ منذر کی ضرورت ہے، جو ڈر سنانے والا ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جو ارشاد فرمایا نا، آقا علیہ السلام میں انا النذیر العریان، میرے آقا علیہ السلام نے، میں لوگوں میں نذیر عریان ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضور کے صحابہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مسلم میں حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو جاتا، حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور ایسی کیفیت کے اندر آقا علیہ السلام خطاب فرماتے تھے، حضور کا وعظ، حضور کا خطاب ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی پیچھے سے حملہ آور ہے، اور جس کو حملے کا پتہ چلے کہ فلاں دشمن قوم جو ہے حملہ آور ہونے والی ہے، وہ لوگوں کو ڈر سنا رہا ہے۔ بتائیں، جس بندے کو یہ پتہ چل گیا دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، وہ لوگوں کو ڈر سنائے گا تو کیسے ڈر سنائے گا؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا حضور کے وعظ فرمانے کا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار آقا علیہ السلام وعظ فرما رہے ہیں، اور ایسا حضور نے وعظ فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے نیچے جو ممبر رکھا ہوا تھا نا، وہ بھی کانپنے لگ گیا، وہ بھی کانپنے لگ گیا۔ کہتے ہیں قریب تھا کہ آقا علیہ السلام اور ممبر دونوں نیچے تشریف لے آتے۔ بتائیں، اس طور پہ آقا علیہ السلام خطاب فرمایا کرتے تھے۔ تو اس وقت امت کو ڈرانے والا، ڈر سنانے والا جو ہے نا، اس کی ضرورت ہے۔ امت جو ہے نا بہت زیادہ ہی جناب وہ خوش فہمی میں، جناب وہ خوش گپیوں میں مبتلا ہو چکی ہے، یعنی دین حق کو چھوڑ چکی ہے قوم جو ہے۔ آج جس کو بھی دیکھو، اس کے بیٹے بیٹیاں، جس کو بھی جناب بچے جنتا ہے، جننے کے بعد بچوں کو اٹھا کے جناب فرنگی نظام تعلیم کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بے دین ہوئے جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑے جا رہے ہیں، اسلام کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی گئی ہے۔ اس وقت تو وہ بندہ چاہیے بھائی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، ہاں جی۔ اب وہ میٹھی میٹھی باتوں سے بات چلنے والی نہیں ہے، میٹھی میٹھی باتیں سنا کے لوگوں کو جناب اسی بات پہ لگائے رکھنا، نہ بھائی نہ، اب وہ بات نہیں رہی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر، حبیب پیارے آپ ڈر سنانے والے ہیں، ہاں جی، آپ کا کام یہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جو وارثین ہیں، آقا علیہ السلام کے جو نائب ہیں، بھائی ان کا یہ کام بنتا ہے، اور آقا علیہ السلام کا اس وقت سچا وارث، سچا نائب وہی بنے گا جو لوگوں کو ڈرائے۔ وہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے، پوری نظم پڑھ کے دے گئے، انہوں نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تیرے زمانے کا امام برحق جو ہے نا وہی بنے گا جو تجھے ڈرا کر تیرے لیے جینا دشوار کر دے، وہ تیرا امام بنے گا، امام برحق ہوگا۔ یہ نہیں کہ جناب نعوذ باللہ من ذالک قوم جو ہے وہ پہلے تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور یہ جناب مزید ان کو بشارتیں سنا کے، خوشخبریاں سنا کے مزید ان کو دھکیلے جا رہا ہے۔ جو قوم پورا دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ باہر جائیں دودھ ملے گا آپ کو خالص؟ نہیں ملے گا نا۔ تو 11ویں جس دن آتی ہے اس دن دودھ خالص ملتا ہے، کیا مطلب بھائی؟
یہ پورے 29 دن بےایمانی کرنے والا کون ہے؟ پورے 29 دن ملا ہوا دودھ بیچنے والا کون ہے؟ ملاوٹ والا دودھ کون بیچ رہا ہے؟ 11ویں والے دن اگر آپ کو خالص دودھ مل رہا ہے تو پورے 29 دن ملاوٹ والا کیوں ملا آپ کو؟ اب بتائیں، کوئی بندہ یہ کہے، جو بندہ 29 دن پورے مہینے کے، 28 دن پورے مہینے کے یہ دودھ میں پانی ٹھوک ٹھوک کے پلا رہا ہے لوگوں کو، اور جب صرف پانی بھی چھوڑیں کیمیکل والا دودھ تیار کر کے بیچ رہا ہے، لوگوں کو بیچ رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، لوگوں کے بچوں کے معدے خراب کر رہا ہے جی، اور ایک دن 11ویں کر دے، مولوی صاحب اس کو سیدھا جنت کا ٹکٹ تھما دیں۔ مولوی صاحب تو عاشق غوث الورا ہے بھائی، تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو قادری ہے بھائی، غوث پاک تیرے لیے کھڑے ہوئے ہیں باہر جنت کے دروازے کے، پکڑ پکڑ کے تجھے اندر بھیجنے کے لیے۔ تو بتائیں دماغ نہیں خراب کر رہا یہ؟ اور بھائی جس بندے نے کسی حضور کی امت کا خیال نہیں کیا یار، اور پانی ملانا تو ایک ظلم تھا ہی تھا، اب تو مزید ظلم آ گیا، دودھ بھی نہیں ہوتا بھائی اس میں، اور پانی بھی نہیں ہوتا اس میں، کیمیکل جناب تیار کیا انہوں نے، اسی سے دودھ بنایا جناب، وہی لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ اور 11ویں والے دن ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ہمارا وہ مناظر بندہ ہے، وہ کہنے لگا جی غوث پاک میرا اتنا پاورفل ہے، پورا مہینہ دودھ ملاوٹ والا ملتا ہے، لیکن میرے غوث پاک نے 11ویں والے دودھ میں پانی نہیں ملنے دیا۔ بتائیں دماغ نہیں خراب تیرا بھائی؟ تو مزید ان کا دماغ خراب کر رہا ہے گجروں کا، نہیں سمجھ آ رہا ہے، مزید ان کو تو بڑھاوا دے رہا ہے، ان کے ذہن میں یہ غوث پاک بڑے پاورفل ہیں جی ماشاءاللہ بھائی ان کی عظمت شان ورا الورا ہے، بات چل رہی ہے ان کے ماننے والوں کی، وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ؟ یہ صرف میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے یار، اب ایسے لوگوں کے سامنے آپ بشارتیں سنائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت لوگوں کو ضرورت جو ہے نا، امت کو وہ منذر کی ضرورت ہے بھائی، انما انت منذر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب کافر سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان کے مزاج بگڑ چکے تھے، کفر کی گندگی ان کے دماغوں پہ اٹی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پہ ان کو یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ تو مبشر ہیں، آپ تو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ تو جنت بانٹنے والے ہیں، نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صرف ایک ہی شان بیان فرمائی، انما انت منذر، حبیب آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ بتائیں نا، سامنے کافر کھڑے ہوئے تو انما انت منذر ہی فرمایا رب تعالیٰ نے، مبشر نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے، حضور کو بشیر نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، صرف یہی فرمایا حبیب آپ منذر ہیں، آپ ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، فرمایا کہ اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے۔ اگر یہ والا معنی اس کو دیکھا جائے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہاد بمعنی نبی ہو، تو پھر مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہم ہر قوم کے لیے ہدایت دینے کے، ہر قوم کو ہدایت دینے کے لیے ہم نبی بھیجتے رہے ہیں، حبیب پیارے اسی طرح آپ بھی اس نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ آپ کو جیسے پہلے نبی آئے ہیں، وہ بھی لوگوں کو ڈر سناتے تھے، لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے تھے، لوگوں کو جہنم کی راہ سے بچاتے تھے، حبیب پیارے آپ بھی اسی طرح تشریف لائے ہیں، آپ کی عظمت و شان بھی وہی ہے۔ یہ جو آپ سے آ کے مطالبے کر رہے ہیں، ان کا یہ مطالبے کرنا بنتا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی نبوت کے صدق پر گواہ پیش کر دیا، آپ نے ان کو معجزہ دکھا دیا، تنزیلی معجزہ بھی دکھا دیا، تکوینی بھی دکھا دیا، اب بھی اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں جی کچھ اور دکھائیں ہمیں، تو حبیب پیارے جس طرح وہ نبی تھے اسی طرح آپ بھی نبی ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ الجھیں، ان کو آپ چھوڑ دیں بس۔ ایک معنی تو یہ ہوگا لکل قوم ہاد کا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میں حبیب پیارے آپ ہی ڈر سنانے والے ہیں اور آپ ہی ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں، آپ ہی ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہی، یعنی قیامت تک، پہلے بھی نبیوں کے بھی نبی آپ ہیں، تو نبیوں کے جب نبی آپ ہیں تو باقی سب کے نبی آپ ہیں جی، اور قیامت تک جتنے بھی ہدایت دینے والے کھڑے ہوں گے، اگر اس کا یعنی کہ آقا علیہ السلام کے بعد میں آنے والے لوگوں کو اگر شمار کیا جائے اس آیہ مبارکہ کے تحت، تو پھر معنی یہ بنے گا حبیب پیارے جو بھی بندہ عالم دین کھڑا ہو کے حق کی بات کہے گا تو حبیب پیارے وہ حقیقت میں آپ کا نائب بن کے ہی کہے گا، آپ کا نائب اور خلیفہ بن کے ہی کہے گا، آپ کا جانشین بن کے کہے گا، تو حقیقت میں ہدایت آپ کی طرف سے ہی جا رہی ہے، ہدایت آپ کی طرف سے جاری۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان شریف میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی بندہ کہیں سے بھی قرآن پاک سنے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ امام الانبیاء علیہ السلام سے سن رہا ہے، وہ حضور سے ہی سن رہا ہے۔ ہاں، تو اس حدیث پاک کو دیکھتے ہوئے، اس
آیت مبارکہ کو دیکھیں تو مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت امت کے یعنی کہ ایمان کی فکر کے لیے، وہ سارے کے سارے کریم آقا علیہ السلام کے نائب ہیں، حضور کے وارث ہیں، حضور کے وارث ہیں۔ یہاں پہ ایک بات ذرا ذہن میں رہے، لکل قوم ہاد سے ایک حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، وہ یہ ذہن میں رہے وہ حدیث ہے ضعیف، وہ حدیث ضعیف ہے اور انتہا درجے کی ضعیف ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی جو ہے میں منذر ہوں اور علی جو ہے وہ میرے بعد ہادی ہے، میں منذر ہوں، علی میرے بعد ہادی ہے۔ اس حدیث پاک کو لے کر کے دوسرا ٹولہ جو ہے وہ بہت اچھل کود کرتا ہے، کہتا ہے جی آقا علیہ السلام نے خود ہی فیصلہ فرما دیا تھا میں منذر ہوں اور میرے بعد ہادی جو ہے وہ علی ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہے۔ بات ہی ختم کر دی انہوں نے، میرے بعد خلیفہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اس حدیث پاک سے۔ تو ہمارے علماء نے اس حدیث پاک پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر پہلی تو بات یہ کہ حدیث پاک وہ انتہا درجے کی ضعیف ہے اور اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ حدیث یعنی کہ مان بھی لی جائے کہ وہ حدیث صحت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کا معنی یہ والا نہیں بنتا جو یہ معنی لے رہے ہیں خلیفۃ بلا فصل والا، تو جو اذان میں پڑھتے ہیں یہ وہ والا معنی ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ترمذی میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ تو پھر ہادی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ثابت ہو گئے، پھر ان کا بھی خلافت خلیفہ بلا فصل ہونا مانو گے تم ہیں، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح کر کے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے باہمی اختلاف کے باوجود بھی تم جس کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے، مطلب یہ کہ ہر صحابی ہادی ہوا، تو پھر ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا ہیں، یہ تو استدلال ہی باطل ہے۔ پھر سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب دیکھیں معنی ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں بھئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ ہادی ہیں، یہ تو مانتے ہیں ہم، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ خلیفہ بلا فصل والی بات جو تم نے لگائی ہے اپنی طرف سے وہ تسلیم نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہادی ہیں، بالکل ہادی ہیں، ہاں جی، آپ کا ہر فیصلہ ہدایت والا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو یہ فیصلہ آپ کا ہدایت والا فیصلہ ہے۔ یعنی آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ مانا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہدایت والا فیصلہ ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو امام مانا ہے تو آپ کا یہ فیصلہ ہدایت والا فیصلہ ہے، ہمیں تو کوئی انکار نہیں ہے بھائی، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو آپ یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو ہادی بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اوپر اوپر سے پڑھی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں وہ دل سے تھوڑی پڑھی تھی ان کے پیچھے نمازیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر، حبیب پیارے آپ کھلے ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ تو قیامت تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسی امت میں سے علماء ربانیین کو کھڑا کرتا رہے گا، اور وہ جو ہیں اس قوم کو دوبارہ پھر سے آقا علیہ السلام کے دین کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک بندہ کھڑا کرے گا، ہاں جی، یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے لیے ان کے دین کو نیا کر دے گا، ان کے دین کو نیا کر دے گا، وہ مجدد بھی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں وہ ہادی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔